اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا ولعان الدائم علی اعدائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک کرن مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ تعجیل فرج کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد توسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین اپنے خانوادے کی معرفت کے اس سفر میں اس ذکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو جو ابتدائے ایام اعظام میں جس کا آغاز ہوا تھا وہ مسلسل جاری ہے۔ موضوع ہمارا وہی ہے، ایک مرتبہ پھر معرفت اہل بیت زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں۔ اب تک جن کلمات کو ہم نے دیکھا اس کی تناظر کے اندر آگے بڑھیں گے، ایک کلمے کا اضافہ کریں گے۔ اب تک جن کلمات کو ہم نے دیکھا اس میں زیارت کے ابتدائی کلمات ہیں بنیادی طور پر، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کہہ رہے ہیں ذہنوں میں ہمیں اس طرح رکھنا ہے کہ امام نے، کیونکہ امام نے تعلیم دی ہے زیارت جامع کبیرہ اپنے صحابی کو، تو جب بھی پڑھنے کھڑے ہوں ذہن میں انسان یہ رکھے کہ مولا کہہ رہے ہیں ایسے سلام کرو، معنی مولا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم میں سے کسی کے در پر آؤ تو ایسے سلام کرو۔ یہ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو معنی جو ہے وہ اور زیادہ عمیق سامنے آئیں گے۔ تو مولا فرما رہے ہیں گویا کہ اس طرح سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی و معدن الرحمہ۔ ابتدا میں 10 دنوں میں جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ اہل بیت نبوت کہ کیا معنی ہے، اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت میں کیا فرق ہے۔ پھر ہم آگے بڑھے، موضع رسالہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد گفتگو جاری رہی مختلف الملائکہ ایام زینبیہ میں، اے ملائکہ کے آنے جانے کے مقام آپ پر سلام ہو۔ تو وہ ہم نے دیکھا کہ ہائرارکی کیا ہے، پروردگار کی طرف سے جو ارادہ ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور ملائکہ کیوں جو ہے وہ مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں بارگاہ معصومین میں۔ اس کے بعد جو گفتگو رہی ہے مہبط الوحی پہ گفتگو ہوئی ہے، اس کے علاوہ کہ وحی کے مقام اور مرکز، اور ہم نے دیکھا قرآن نے وحی کو کن معنی میں استعمال کیا، وحی کی مختلف اقسام کیا ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں مطالب ہوں تو کس طرح پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی یا والدہ موسیٰ کو وحی کی، تو وحی فقط انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، وہ ایک خاص وحی کی قسم ہے البتہ، لیکن اس کے علاوہ بھی وحی ہے۔ بہرحال آج جس کلمے پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ اسی زیارت کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد مہبط الوحی کے بعد ارشاد ہو رہا ہے ومعدن الرحمہ، اے رحمت کے مرکز آپ پر سلام۔ تو آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور مقدمتاً عرض کرتا چلوں کیونکہ ایام جو ہیں کیونکہ وہ 40 کے ایام ہیں، تو یہ خود اب ذکر کیونکہ رحمت کا ہے تو 40 خود جو ہے وہ آج دنیا جہاں مشرق سے لے کر مغرب تک مختلف طرح کا ظلم و ستم دیکھ رہی ہے، نفرت، بغض، عداوت دیکھ رہی ہے، قتل و غارت دیکھ رہی ہے، تو اگر انسان مایوس ہونے لگے بشریت کے مستقبل سے تو 40 وہ رحمت، محبت اور ایک دوسرے پر لطف و کرم کا جلوہ بن کر سامنے آتا ہے، اور یہی وہ جس کو کہتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، در حقیقت وہ امید سرکار حجت کا ظہور ہے کہ جس پر دنیا قائم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ ایک کرن ہے، بزرگان کہتے ہیں ایک کرن ہے جو میرے اور آپ کے دور میں جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں،
یقیناً ہماری کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں، کچھ خاص نظریات ہیں، کچھ خاص عقیدے ہیں جو ہمارے ہونے چاہیے. اور اب جو یہ 40 کا سارا سینیریو ہے، یہ بزرگان کہتے ہیں کہ ظہور کی یا حکومت امام زمانہ علیہ السلام کی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد فرجہ، اس کی ایک کرن ہے اس حکومت کی، وہ جو قائم ہوگی. اور ظاہر دلیل ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں ہو رہی. آپ نے روایتوں میں پڑھ رکھا کہ سرکار کی حکومت میں ایک امن و امان کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک عورت بغیر خطر کے شب کے وقت جو ہے وہ سفر کرے گی ایک مقام سے دوسرے مقام پر، اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے مثلا زیور چھین لے گا یا اس کو ستائے گا یا اس کو ہراساں کرے گا. جلوہ کیا ہے؟ رات بھر جو ہے وہ مشی ہو رہی ہے. بالآخر کچھ افراد وہ ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ فجر سے پہلے، رابی تو اندھیرا ہے سارا. کسی جو ہے وہ خاتون کے دل میں لوٹے جانے کا یا ہراساں کا، کسی تکلیف کا خوف نہیں ہے، بے خوف و خطر. دوسری جو مثال ہے، اب کیونکہ رحمت پہ گفتگو ہے انشاءاللہ تو یہ اچھی مقدمہ سازی ہے، کہ وہ رحمت جو پروردگار سے منتقل ہوئی ہے خلیفۃ اللہ تک، یعنی اس کا، بلکہ منتقل بھی ٹھیک لفظ نہیں ہے، وہ اس کی رحمت کے مظہر ہیں. ٹھیک ہے، وہ رحمت جو خلیفۃ اللہ کے تھرو جاری ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے، وہ قلب مومن تک آئی ہے، قلوب المومنین تک آئی ہے، مومنین کے قلوب تک آئی ہے، اور 40 کی شکل میں جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، ظہور پذیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہائرارکی ہماری گفتگو کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہے. سارا مزہ کیا ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں ایک شخص آ رہا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بنو امیہ کا زوال تھا، جب آیا خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے آ کے قیام کی دعوت دی ہے معصوم کو کہ آپ قیام کیجئے، فرصت سے فائدہ اٹھائیے، بنو امیہ کمزور ہو رہے ہیں، آپ قیام. تو ایک استاد جو ہے انہوں نے روایت نقل کی، کہنے لگے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا فلاں جگہ سے جو ہے آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، میں آیا ہوں اس مقام سے، اور آپ خروج کریں، ہم اتنی تلواریں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. مولانا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے ایک کسی شخص کو ضرورت مند ہو، تو کیا آپس میں تمہارے روابط اس طرح کے ہیں کہ دوسرا شخص جس کے پاس ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ اس کے پاس جائے جس کے پاس ہے، اور اس کی جیب سے اپنی حسب ضرورت جو ہے وہ رقم نکال لے، اور اگلے انسان کو برا بھی نہ لگے؟ امیجن کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کیا بات ہو رہی ہے. مولا کہہ رہے ہیں تمہارے آپس میں روابط کا جو یعنی لیول ہے وہ کیا ہے، کس درجے کے تمہاری آپس میں محبت، خلوص، ایک دوسرے کا کس طرح کا خیال رکھتے ہو تم لوگ. تو اس نے کہا کہ مولا ایسے تو روابط نہیں ہے ہمارے آپس میں، یعنی ایک ضرورت مند آئے اور دوسرے بھائی کی جیب سے اپنے رقم نکال لے اور اس کو برا بھی نہ لگے. تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا لوگ اپنی جان کے بارے میں مال سے زیادہ بخیل ہوتے ہیں. جان کے بارے میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں مولا؟ اگر مال کے معاملے میں تم یہاں تک نہیں پہنچے کہ ایک دوسرے پر اپنا مال اس طرح سے نچھاور کرو، تو جان کیسے نچھاور کرو گے؟ تو کس درجے کی، یعنی جیسے میں کہہ رہا تھا مختلف افراد کو مولا نے مختلف جوابات دیے ہیں، تو یہ بھی ایک جواب تھا. کیا ہوگا؟ پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ آئے گا اور حکومت بنائے گا تو اس کا نظام حکومت ایسا ہوگا کہ ایک مومن ایک دوسرے مومن کا اسی طرح خیال رکھے گا، اور محبت کا عالم یہ ہوگا. ہمارے لیے تصور محال ہے کیونکہ ہماری جن معیشتوں میں ہم معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بدبینی پر رکھی گئی ہے بنیاد. جو اکنامکس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ انلمیٹڈ وانٹس اور لمیٹڈ کیا ہے؟ ریسورسز. بنیاد ہے، اصول ہے. ایک دوسرے کے ساتھ خیر جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، بھئی آپ کے پاس ایکسٹرا آپ تھوڑا سا چیریٹی کر دو، لیکن یہ کون سا معیار ہے؟ اور اسی خیر کا بھئی کبھی تو ظاہر ہوگی، جبھی تو مولا کہہ رہے ہیں نا کبھی تو ظاہر ہوگی. تو جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، جھلک ہم نے دیکھ لی. ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ایسا ہوگا کہ ہر مومن یا ہر مولا کی اس حکومت میں زندگی گزارنے والا مطمئن ہوگا، حوث نہیں ہوگی. اور رحمت و رافت کا یہ عالم ہوگا کہ مومنین واقعی ایک دوسرے سے آپس میں مال کا شیئرڈ پاکٹ کا کانسیپٹ ہے، شیئرڈ پاکٹ. مولا علی نے کیا فرمایا کہ
تو نے اپنی ضرورت سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں تو دوسرے کا حصے دار ہے. سخت ہے مولا کا چاہنا یا چاہنے والا بننا سخت ہے. اے ابن آدم، جو تو نے اپنی ضرورت سے زیادہ کمایا ہے، پروردگار کسی سے لے کے امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کے امتحان دے رہا ہے. تو شیئرڈ پاکٹ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جس کے پاس ہے وہ اس کا خیال کرے کہ جس کے پاس نہیں ہے. اور 40 سے بہتر نمونہ ہماری زندگی میں نہیں ہے اس وقت، جو ظاہر اور عیاں ہے. ظاہر اور عیاں کہ پورے سال وہ خدام جو ہیں، خدمتگار امام کے، وہ جمع کر رہے ہیں کہ کب وہ موسم آئے گا جس میں ابا عبداللہ کا مہمان آئیں گے اور ان پر لٹایا کروں. اور جب لپیٹ رہے ہیں ان موقعوں کو تو گریہ و زاری کی بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی ویڈیوز، کہ لپیٹ کے رو رہے ہیں کہ وہ موسم خدمتگاری کا ختم ہو گیا. یہ دنیا جس میں لوگ لوٹنے پر خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. حسین ابن علی نے تربیت کی اپنی کربلا سے ایسے انسانوں کی جو اس حال میں مغموم ہے اس بات پر کہ وہ موقع چلا گیا ہاتھ سے خدمتگاری کا. یہ ظاہر اب نہیں آئے گا. مولا کے مہمانوں کی خدمتگاری کر رہا تھا، وہ موقع چلا گیا. تو یہ امید ہے بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ نہیں، بشریت کا مستقبل تاریک نہیں ہے. یا وہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے ذیل میں ہے، 40 پروردگار کی نگاہ میں ہے. کہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر خون خرابہ کرے گا؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نہیں، ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہوں کہ جس کے چاہنے والے ایسے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد علی تو عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے زیارت جامعہ میں کہ اے مادن رحمہ آپ پر سلام ہو، اے رحمت کے مرکز آپ پر سلام. تو اب یہ مادن رحمت تو ہم سب نے تقریباً سن رکھا ہے، مہربانی، لطف و کرم، محبت، عنایت. مادن کے معنی کیا ہیں؟ وزن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مکان ہے. جیسے مسجد ہے، جب مہابت الوائی کی گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ مہابت کیا ہے؟ اس میں مکان. مہابت مسجد، مجلس، محفل، یہ وزن آپ اس سے آشنا ہیں، ان وزن سے سارے جو بات ہو رہی. تو معادن، کچھ نے کہا کہ کسی چیز کو کسی جگہ رکھا جائے، محل استقرار، تو معادن ہے. وہ معدنیات آپ نے سنا ہوا اردو میں، منرلز کے لیے بھی کہتے ہیں، زمین کے نیچے سے جو نکلتے ہیں. لیکن یہاں جو معدن کی بات ہو رہی ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ کو پہ کسی چیز کو رکھا جائے تو وہ معدن ہے. یا بعض نے کہا کہ سورس کے معنی میں بھی ہے، کسی چیز کی سورس کو معدن کہتے ہیں. اے رحمت کے مرکز یا اے رحمت کی سورس آپ پر سلام. اور دونوں معنی ٹھیک ہے. اگر وہ ساری گفتگو آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ نے اپنا تعارف اسماء کے ذریعے سے کروایا ہے، اسماء الہی کے ذریعے سے، کائنات کو جو چلایا جا رہا ہے وہ اسماء کے حساب سے چلایا جا رہا ہے، اسماء کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسماء الہی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. جو بھی کام انجام پا رہا ہے، ہم نے مختلف الملائکہ کی گفتگو میں دیکھا، بارش برس رہی ہے، زمین غلہ اگا رہی ہے، کسی کو زندگی مل رہی ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، سارا نظام کائنات جو چل رہا ہے اسماء کے حساب سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. حی ہے، حیات دینے والا، صحیح ہے. قیوم ہے، جو قائم ہے، جس نے قائم رکھا ہوا اس سے قیام ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں. رزاق ہے، جو رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب گفتگو ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اسماء کے ذریعے سے ہو رہا ہے معاملہ، ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت الہی کے جو رحمت کا مرکز ہے، یہ رحمت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی سورس آپ پر سلام ہو، جب ہم مادن الرحمہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت کا مرکز اگر یہ معنی جہاں سے وہ رحمت پھوٹتی ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ خلیفہ الہی جو اللہ کا خلیفہ ہے، وہ دروازہ ہے پروردگار کی طرف سے اپنے تمام اسماء کی تجلی کا، ٹھیک ہے نا. اپنے تمام اسماء کے جو جلوہ گری ہے وہ اس آئینے کے اندر ہی ہم نے دیکھ لی. اور مقام جامعیت ہے، یعنی تمام اسماء الہی جہاں جلوہ گر ہو رہے ہیں ایک ساتھ موجود ہیں، وہ آئینہ خلیفۃ اللہ ہے. اور ملک کیا ہے؟ پرزما کی اور اسپیکٹرم کی مثال آپ کو یاد ہے، وائٹ لائٹ پاس ہو رہی ہے اس پرزما سے، 7 رنگ بن رہے ہیں. ہر رنگ اپنا جدا جدا ہے، لیکن وجود اس کا اپنا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اس وائٹ لائٹ کے اوپر. ادھر وائٹ لائٹ ختم ہوئی، ادھر وہ
ختم ہو گئی. اور وہ آ کہاں سے رہا ہے؟ وہ ساتوں رنگ جمع ہیں اس وائٹ لائٹ کے اندر چھپے ہوئے ہیں. یہی ہے نا بھائی رینبو جو بن رہی ہے. کیسے بن رہی ہے رینبو؟ ہاں رات کو نہیں ہوتی وہ، اس کی جو سارا وجود ہے وہ اس روشنی سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، جہاں جس کے اندر سب کچھ ہے. تو وہ مقام جامعیت ہے. یہ آسان مثال، وہ مقام جامعیت ہے جہاں تمام اسما موجود، ٹھیک ہے نا. اور ملائکہ کو جو ہے وہ ایک اسما یا کچھ اسما کے مظہر ہیں، اور ایگزیکیوشن کے لیے وہ یوز ہو رہے ہیں. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے. اب بات ہو رہی ہے رحمت. اے رحمت کے مرکز آپ پر سلام. تو پروردگار اپنا تعارف میں نے عرض کیا کہ کس سے کروا رہا ہے؟ اپنے اسما کے ذریعے سے. اسم کو چاہیے مظہر، اسم مظہر مانگتا ہے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہ حی ہے قیوم ہے، قرآن کریم اسماء الہی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پروردگار کیا ہے بھائی؟ حی ہے، قیوم ہے، شافی ہے، رزاق ہے، یہ ساری چیزیں بتا. تو آپ کہیں گے بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ اس اسم کا مطلب کیا ہے، یعنی حی ہونے کا مطلب کیا ہے یاد دینے. تو میں نے عرض کیا بارہا کہ اپنے خلیفہ کو، جو کہ وہ مقام جامعیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کی ہے. یہ اس کا مقام ہے جو ملک اس کے آگے سرنڈر کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں تک تو ہم آ گئے. یہ مقام خلافت الہی ہے. تو اب مظہر کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، تو اسم ہے اللہ کا حی، حیات دینے والا. اب اس کے مظہر بن گئے، سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. شافی اس کا اسم ہے شفا دینے والا، تو اندھے کو آنکھیں دے رہے ہیں، مبروز کو جو ہے وہ شفا دے رہے ہیں برس کے مرض سے. اس طرح کی ایگزامپلز ہیں. خلیفۃ اللہ تجلی ہے اسماء الہی کی، مظہر ہے اسماء الہی کا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم آ گئے. تو اب یہ رحمت جو جس کا مرکز آپ کہہ رہے ہیں، رحمت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کوئی ریسرچر شروع کرے کہ آپ کا پروردگار کون ہے، قرآن کریم کھولے گا، پہلی چیز کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. پہلا تعارف اس کو یہ پتہ چلا. کیا پتہ چلا؟ رحمان ہے اور رحیم. رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اب رحمت کی دو قسمیں تو ہمارے سامنے آ گئیں. ایک رحمانیت ہے اور ایک رحیمیت ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان کے نام. بارہا قرآن کریم میں متعدد مرتبہ پہ اسم رحمان یوز ہوا اور بارہا رحیم یوز ہوا. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو اس فرق کو انشاءاللہ آج سمجھیں گے اور پھر بحث کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ رکے گی. اگر خدا نے چاہا تو یہ دونوں فرق کم از کم جو ہے آج واضح کرنے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلی الفرج. تو ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرما رہے ہیں الرحمن بجمیع خلقہ والرحیم بالمؤمنین خاصہ. کیا مطلب ہوا؟ مولا کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو رحمانیت ہے نا، یہ تمام مخلوق کے لیے ہے. یہ جمیع خلقہ جو آ رہا ہے تمام مخلوق کے لیے، اور رحیمیت خاص مومنین کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب کیسے سمجھیں گے؟ رحمانیت تمام مخلوق کے لیے. اگر پروردگار اس میں رحمانیت کی جلوہ گری کر رہا ہے تو فرعون کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، یزید کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، کھانا پینا بند نہیں کر رہا، ان کی سانسیں نہیں روک رہا، ان کو زندگی دے رکھی ہے. یہ رحمانیت کی جلوہ گری. کہ اپنے دشمنوں کو بھی اس سے پرے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مہمان ڈھونڈ رہے تھے، وہ بوڑھا تھا، تو وہاں پہ کیا پروردگار نے کہا کہ ابراہیم زندگی اس نے میرے انکار میں گزار دی، میں نے اس کا دانہ پانی بند نہیں کیا. یہ رحمانیت ہے، تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے، ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک. ٹھیک ہے نا؟ تمام مخلوق کے دائرہ ہے اس میں. اب رحیمیت خاص الخاص مومنین تک ہے، مومنین کے لیے اس کی جلوہ گری. اب جو ظاہر کار ظاہر ہے مومنین کے لیے، اب کوئی تو خاص پیکج اس کے لیے ہونا چاہیے نا بھائی، جس نے عبودیت کی ہے. اب جب کہہ رہے ہیں حل الدین الا الحب، معصوم کہہ رہے ہیں دین محبت کے سوا کچھ نہیں، تو جو محبت پر عمل پیرا ہے اس کا کچھ تو حق بنتا ہے، بندگی پر عمل پیرا ہے.
تو وہ خاص جو پیکیجز ہیں وہ اس بندے کی زندگی کے لیے، اور بہت سارے ہیں انشاءاللہ جلوے اس کے بھی دیکھیں گے خدا نے چاہا تو اب یہ ہے کہ بھائی رحمانیت اور رحیمیت. اب معصوم جو ہے خلیفۃ اللہ، جو اللہ کا خلیفہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رحمانیت کا بھی مظہر ہونا چاہیے اور رحیمیت کا بھی مظہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہیں سے تو ناشی ہو رہے ہیں دونوں طرح کی رحمتیں. تو پتہ تو چلے جہاں سے جو ہے وہ ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، کہاں دیکھیں ہم. تو ایک رحمانیت جو ہے وہ کیا ہے، جیسے میں نے کہا تمام مخلوق کو کہہ رہے ہیں، وہ دوست و دشمن کا اس میں فرق نہیں ہے، ذات و پات کا فرق نہیں ہے، ریلیجس یا نان ریلیجس کا فرق نہیں، تمام. اب دیکھیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو افراد پتھر مار رہے ہیں، جو افراد ستم کر رہے ہیں سرکار پر، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعائیں موجود ہیں تاریخ میں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ بار الہ میری قوم کو بخش دے، کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو بخش دے. دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر اتنی بخششیں مانگا کرتے تھے دوسروں کے لیے کہ پیر ورم ہو جاتے تھے، پیر ورم کرنے لگتے تھے. یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت عالمین کے لیے، عالمین کے لیے رحمت. عالمین میں سب ہیں، دوست دشمن کیڑے مکوڑے جانور پرندے سب ہیں اس میں، سب کے لیے رحمت ہے بھائی. وہ یہ ہے رحمان. یا جناب امیر کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ ابھی مولا یہ جو 5 سال کی مولا کی ظاہری خلافت ہے، اس میں ایک یہودی عورت کی پازیب چھین لی گئی. تو امام کا رد عمل کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں اس خبر کو سن کر اگر کوئی مر جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس قدر ملول ہے مولا اس ظلم کے اوپر جو ہوا ہے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ علی کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم، مذہب بھی معیار نہیں ہے، مسلک بھی معیار نہیں ہے، معیار یہ کہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے جو وصیت کی تھی اس میں کہا تھا حسن حسین، جو ظاہر ہے مولا حسن حسین کے لیے لیکن رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے، مظلوم کے ساتھی بن جانا، ظالم کے دشمن رہنا. جہاں کہیں ہو جو کرائٹیریا مولا نے دے دیا. اب کیا بحث کرنا کہ کس پر ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف. اور رحمانیت کی مظہر کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اہل جمل نے کتنا فتنہ کھڑا کیا، کس قدر مظالم انہوں نے کیے، سب کچھ کیا انہوں نے، اور مولا کے لیے کتنی زحمت کا باعث بنے کہ مدینہ چھوڑ کر مولا کو آنا پڑا لشکر لے کر سارا. اور بصرہ میں وہ جو سارا فتنہ کر رہے تھے اس کو آ کے مولا نے کچلا، عراق آئے مولا، پھر کوفے کو اپنا محل قرار دیا. اتنی مشکلات نقل مکانی کرنی پڑی اور ساری مخالفتیں موڑ کے ساری زحمتیں اٹھا کر جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ مولا کے لشکر کو کامیابی و کامرانی ملی. ٹھیک ہے نا؟ جمل اہل جمل جو ہیں وہ شکست کھا گئے، اب ان کے لاشیں پڑے ہوئے میدان میں اور مولا کھڑے ہوئے ان لاشوں پر اور افسوس کر رہے ہیں. یہاں تک کہ زبیر کے لیے تو یہ ہے کہ اس کی لاش پر کھڑے ہو کے مولا نے آنسو بہائے کہ کیا کیا تو نے. یہ ہے عزیزان گرامی، آسان ترین کیا ہے؟ اگر ایک بھی بچہ فیل ہو جائے کلاس میں تو استاد کو فیل لکھتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی. کلاس کا جو استاد ہے وہ تو چاہتا ہے سب پاس ہو جاتے ہیں. کاش خلیفۃ اللہ کی جو محبت ہے وہ ایک استاد سے کہیں گنا زیادہ ہے. ایک ماں اپنے بچے کو اس طرح پیار نہیں کر سکتی جس طرح محبت نہیں کر سکتی جس طرح اللہ کا خلیفہ کرتا ہے. نہیں کر سکتی وہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایک جھلک ہے اس کے اندر جو پروردگار نے اس کو عطا کی، لیکن وہ خلیفۃ اللہ ہے جس میں وہ محبت اور رافت و رحمت اپنی اوج پر، پیک پر ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ آخری وقت بھی جو ہے وہ، اب یہ رحمانیت کیا کیونکہ جلوہ گری ہے،
تو آخری وقت ہے مولا کا، اور کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جو آخری ٹائم ہوتا ہے، مشکل ترین یعنی جو مرحلہ ہے وہ آخری ہے، کیونکہ اب جانا ہے تو وصیتیں مولا لکھوا رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں ساری چیزیں، اور اس مشکل ترین ٹائم میں جب ضرورت لگ چکی مولا کو تو ابن ملجم کے اپنے قاتل کے حقوق کے لیے پریشان ہے اور تاکید کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تم اپنے قیدی کا خیال رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے، اس پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو، اگر اس نے ایک ضرب مجھ پر لگائی ہے تو ایک ہی ضرب لگانا اس کے اوپر۔ عجیب یعنی کہ مرحلہ فکر ہے کہ جس میں مولا علی فرما رہے ہیں جو خود کھا رہے ہو وہی اس کو کھلانا، جو اپنے قاتل کے حقوق کے لیے پریشان ہو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، لے کر آئے تاریخ کوئی ایسی ہستی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جلوہ رحمانیت ہے، اور یہ چل رہا ہے ظاہر ہے مولا کی نسل میں مسلسل چلا ہے۔ مولا حسین کی نے جو پانی جمع کر رہے ہیں ایک مقام پر کھڑے ہو کر، مولا کہہ رہے ہیں پانی جمع کیجئے ایکسٹرا، آپ کو یاد ہوگا غالباً شراخ کی منزل تھی شاید جہاں سے پانی جمع کیا ہے مولا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ پانی کیوں جمع ہو رہا ہے، اور پھر ایک مقام پر دیکھا کہ حر کا لشکر آ رہا ہے۔ حر کے لشکر کو مولا نے کہا کہ بات تو بعد میں ہوگی، اس کو بھئی عباس پہلے ان کو پانی تو پلاؤ۔ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اسی میں سے کچھ ہوں گے جو شاید آپ کے لاشے کو کل پامال کر رہے ہوں گے مولا، لیکن مولا کے نزدیک یہ پیمانہ نہیں ہے، وہ رحمانیت کا بھی مظہر ہے، ساری مخلوق پر مہربان ہے، اپنے قاتلوں پر بھی مہربان، آخری وقت تک حجت تمام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ نہیں ہے کہ اپنی جان بچ جائے گی مولا کی، ان کو فکر یہ ہے کہ میرے قتل سے، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کے تم دائمی طور پہ جہنم میں رہو گے، تمہارا جہنم میں جانے سے تمہیں بچا رہا ہوں کہ دائمی عذاب سے بچ جاؤ کسی طرح۔ حجت تمام کا آخر میں کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہے رحمانیت کے جلوے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیگا محمد وآل محمد پر۔ اسی طرح رحیمیت عزیزان گرامی جو خاص مومنین کے لیے، اب اگر وہ ہادی ہیں ہدایت کر رہے ہیں، یہی رحمت کا سب سے بڑا ان کی جو رحیمیت کی رحمت کا ایک غیر محسوس ہماری زندگیوں میں رول ہے، وہ یہ ہے کہ معصوم کی جو ہدایت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے تشریح اس کو کہتے ہیں، بتا دیا یہ ہے، یہ کرو یہ نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیا۔ ایک تکوینی ہے، وہ کیا ہے دوسرا والا؟ وہ آسان الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ ایک ایک چاہنے والے کے لیے امام، اب دیکھیں بات کہاں چلی گئی، آپ کو کیا کہہ رہے پروردگار؟ ہم شیطان کی اس دن بات کر رہے تھے، اس کے اولیاء تمہیں، اس کے لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ اور پلان کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے پلان ہے، اس کے حساب سے پلان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ مجھے جو وسوسہ کر رہا ہے وہ آپ کو نہیں کر رہا ہوگا، وہ آپ کے حساب سے کرے گا آپ کو، مجھے میرے حساب سے، ہر انسان کے لیے پلان ہے اس کے پاس، اس کے لشکروں کے پاس۔ آغا اخشناس کہہ رہے ہیں ایک دن میں نکل رہا ہوں گلی میں اور میری باطنی آنکھ جو ہے وہ کھول دی گئی، پردے ہٹ گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہیں، اور میرا دل جو ہے نا وہ تڑپ رہا ہے، یا الہی اتنے شیاطین۔ بھئی ہر انسان کا اپنا ایک، اس کے پاس ایک پیکج ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے سامنے سے ایک نامحرم خاتون گزر رہی ہے جس کا لباس مناسب نہیں ہے اور حجاب مناسب نہیں ہے، اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور ادھر نظر پڑی، ظاہر شیطان کا ہدف کیا ہے؟ کام ہو گیا، لیکن جیسے اس کی نگاہ پڑی اس کے منہ سے یا حسین نکلا، اور ادھر یا حسین نکلا، کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایسے جیسے دیوار کو کھینچ کے جو ہے وہ دیوار پہ گیند ماری جاتی ہے، شیطان کو ایسے زمین پہ پٹخا ہے کسی نے، جیسے دیوار پہ پٹخا ہے، دیکھے اس یا حسین کی برکت سے۔ تو پتہ لگا یا حسین ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ نکتہ یہ تھا عزیزان گرامی کہ ہر انسان کے لیے شیاطین کے پاس اس کے حساب سے پلان ہے۔ تو یہ تو شیطان کا پلان ہے، رحمان کا پلان کیا ہے؟ اگر گمراہی کرنے والے کے پاس، گمراہ کرنے کے والے کے پاس جو ہے گمراہی کا پلان ہے، تو ہادی کے پاس ہدایت کا پلان نہیں ہے ہر انسان کے حساب سے۔ تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ ہر انسان کے لیے مولا
اس کے حساب سے مسلسل پلان کر رہے ہیں، اور یہ پلان جاری ہے، تکوینی، ایکٹیو ہے۔ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ گمراہی کی طرف دھکیل کر لے جائے تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے ایکٹیولی، وہ نہیں جو کتابوں میں موجود ہے وہ اپنی جگہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ یہ تکوینی ارتباط ہے امام کا اپنی جو ہے مخلوق تو کیا کہوں، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، ایکٹیولی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وسوسہ تو آ رہا ہے، بعد میں ریئلائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو الہام آیا ہے کہ جس نے بچا لیا، وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ ایک خیال، اور کبھی ڈائریکٹ آ جاتا ہے، کبھی کسی کے منہ سے نکلوا دیں گے، اور باپ کو لگتا ہے بات میری ہو رہی ہے۔ کیسے ہوتا ہے ایسے؟ نظام کا کوئی چلانے والا ہے۔ عزیزان کرام، فرماتا ہے روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہر شب جمعہ آپ کے اعمال پیش ہو رہے ہیں سرکار صاحب الزمن کی خدمت میں۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ بھی جو محسوس ہوتا ہے وہ ظاہر ہے مولانا نے کہہ دیا مقول کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہر شب جمعہ پیش ہو رہے ہیں، ایک جزوی حقیقت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بعض اس کے علاوہ پیش نہیں ہو رہے، یہ تو نہیں کہا مولانا نے۔ تو امام تو وہ ہے جو لائیو کنیکشن ہے نا جس کا، اور فرشتے جس کے بہاف پہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا مختلف الملائکہ میں۔ امام کا جو قلب ہے وہ محل مشیت الہی ہے، اللہ کے ارادے کے جاری ہونے کا مقام ہے، اور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو ملائکہ۔ اب یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ آڈٹ کون کر رہا ہے آخر میں؟ امام کے لیے لکھ رہے ہیں نا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ لکھ رہے ہیں تب بھی امام کے سامنے ہے، اور ان کی اپنا جو کیریکٹر وہ ہے ساری پروگریس وہ بھی امام دیکھ رہے ہیں۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، ہماری پروگریس تو وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی پروگریس تو مولا دیکھ رہے ہیں نا، تو ہماری بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے ویسے فرماتے تھے یہ آواز اس سے پہلے کہ تمہارے اپنے کانوں تک جائے زمانے کے امام تک جاتی ہے۔ وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم ہے، وہ جو تمہاری افکار کو اسکین کر رہا ہوتا ہے، وہ ہے زمانے کا امام۔ فرمانے کہ ہم کائنات کو ایسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اخروٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا جاتا ہے۔ کائنات ہمارے سامنے اخروٹ کی مانند ہے۔ دیکھیں آپ عزیزان کرام، تو ان کے سامنے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو جب پیش ہو رہے ہیں اعمال تو حدیث کہتی ہے کہ روایت کہہ رہی ہے کہ جب برے اعمال کو دیکھتے ہیں مولا تو رنجور ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور عجیب و غریب جملہ ہے کہ استغفار کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، جان نہ دے دے انسان ایسے مولا کے لیے۔ اف، کہ روایت کہہ رہی ہے کہ مولا استغفار کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے۔ اللہ اکبر، اس کا استغفار۔ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی سے کتنی تاریکیاں دور ہو رہی ہیں اس کے صدقے میں۔ یہ رحیمیت کے جلوے۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ اب جتنی بار میری زیارت کے لیے آئے ہو، زندگی میں اپنی آئے ہو، میں اتنی مرتبہ تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ قبر سے لے کے برزخ سے لے کے محشر تک کتنی مقامات پر، اور روایتیں باقاعدہ ہمارے پاس، یعنی انسیڈنٹس ہیں ایسے جس میں مولا نے گنوایا آ کر کسی کو۔ اب تفصیلات تو کیا کہ تم اتنی مرتبہ آئے تھے، میں بھی اتنی مرتبہ آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یا مولا حسین علیہ السلام کی تو جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں آخر میں زیارت عاشورہ کے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم ورود کیا ہے جس میں مولا حسین کی شفاعت آپ مانگ رہے ہیں؟ تو کہا مولا نے آ کے کسی کو، اب خلاصہ سارا کہ وہ آ گئے، پتہ چلا وہ قبول ہو گئی جو دعا کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس روز جب میں وارد کیا جا رہا ہوں گا اپنی قبر میں، اس روز مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب کرنا۔ مذاق نہیں عزیزان گرامی، جلوہ رحیمیت عجیب و غریب ہے۔ اب شیخ حسن علی نخوت کی، اور جب ہم رحیمیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب نہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ شیخ حسن علی نخوت کی اتنے بڑے عارف ہیں، بزرگوار گزرے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے۔ بہت بلند ہستی ہے۔ چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ ہے کہ کسی نے ان کے جانے کے بعد دیکھا ان کو عالم رویا میں، اور سوال کیا آغا صلی اللہ، آپ ظاہر اتنی بڑی ہستی تھے ان سے، تو کہ آپ کا برزخ کیا ہوا، موت کے بعد کیا ہوا آقا؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کے بعد سوال جواب تو ہے، ظاہر ہے۔ سوال کیا گیا
ائمہ کے بارے میں جب سوال آیا میں نے نام لینا شروع کیے, نام حسین ابن علی پر پہنچا میں نے رونا شروع کر دیا. حسین ابن علی کا نام میری زبان سے نکلا, میرے آنسو نکل آئے. تو منکر و نکیر آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ جانے اور حسین ابن علی جانے. چلو عزیزان گرامی, بہت عجیب و غریب باریکیاں ہیں. بہرحال تمام تر اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. اب گفتگو ظاہر ہے جو ہے وہ سمرائز کرتا چلوں. ایک نقطہ جو اس کے اندر ہے عزیزان گرامی, اب رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ ساتھ وہ جو رحمان ہے وہ رحیم ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں قہار بھی ہوں, جبار بھی ہوں, شدید العقاب بھی ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, سریع الحساب بھی ہوں. ساری جو اب یہ معاملہ ہے سارا رحمت کا, اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں اگر تو ایک چیز ہمارے شاید کام آئے گی اس میں. ویسٹرن مورالٹی کے اندر جو مغربی اخلاقیات ہیں اس کے اندر سختی کو برا سمجھا جاتا ہے. عموماً سختی کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے کیونکہ اسلام کی جو تعزیرات کا جب معاملہ آتا ہے وہ بعض جگہ پر بہت سختی ہے, تو وہاں پر وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, انسان سے غلطی ہوتی ہے, اس کو جو ہے موقع دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, اس کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے, آپ سزا دے دیتے فوراً. تو اب اس کو جو ہے وہ کیسے انسان دیکھے گا معاملے کو سارا, کہ ایک طرف اگر پروردگار کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, ہر شے کو, ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شدید عذاب دینے والا بھی ہوں, میری گرفت بہت سخت ہے, شدید العقاب. ٹھیک ہے نا, تو کیسے ہم اس کو دیکھیں گے؟ تو عزیزان گرامی ایک چیز تو ہمیں اس ویسٹرن مورالٹی کی بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ کیا ہے, بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ نے اوور اسپیڈنگ کی تو فائن تو آپ کو دینا پڑے گا. پینلٹی کے قائل تو ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے قائل تو ہیں. کس حد تک, سوال یہ ہے کس حد تک. جن معاشروں میں آپ ابھی منطقی طور پہ دیکھیں گے خود, جن معاشروں میں اکاؤنٹیبلٹی میں انسان کو یہ یقین ہو کہ میں اکاؤنٹیبل نہیں قرار پاؤں گا, قانون نرم ہے, قانون میں بہت گنجائش ہے, اس معاشرے میں لا محالہ کرائم فروغ پائے گا. بھائی بچے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مواد جو انسان کے لیے مضر ہے وہ بیچ رہے ہیں, پولیس سامنے کھڑی ہے, ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اب کرائم ڈیزائن ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس قانون میں اگر یہ پکڑا بھی گیا تو اس کا رسک نہیں ہے, کیونکہ وہ اس ایج سے کم تر ہے, آرام سے چھوٹ جائے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں چھوٹ جائے گا, اس میں بھی ڈسکاؤنٹس ہیں بہت سارے. تو ہدف کیا تھا قانون کا؟ کرائم رک گیا؟ نہیں, کرائم نہیں رکا, کرائم تو بڑھنا شروع ہو گیا. کرائم ڈیزائن ویسے ہونے لگا کہ اس قانون میں جو آپ نے انسان کے لیے ہمدردی کے لیے بنایا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہی ہے نا, جن ممالک میں سخت ہے آپ دیکھ لیں, چاہے ہمارے اختلاف ہوں ان سے مکتب فکر کے لحاظ سے, لیکن قانون اگر سخت ہے تو اگر وہ پڑا ہوا ہے, بیگ کسی کا چھوٹ گیا تو غالب امکان یہ ہے کہ پڑا ہی رہے گا وہ. ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اور اگر اٹھا لیا ہے کسی نے تو کوشش کرے گا کہ لوٹا دوں, کیونکہ قانون سخت ہے. اب قانون سختی کا جو معاملہ ہے سارا, اس میں بزرگان نے بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی, اس کو میں جلدی سے خلاصہ کروں ایسا نہ نکل جائے ہاتھ سے مطلب. اور وہ یہ ہے کہ جہاں آپ خونخوار بھیڑیوں پر رحم و کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مہربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہاں آپ بھیڑ بکریوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. یعنی آپ اگر ایک کرمنل پر مہربان ہیں تو آپ اس عوام کے ساتھ زیادتی کریں جو پرون ٹو کرائم ہے, جو سسیپٹیبل ٹو کرائم ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی, تو ضروری ہے کہ معاشرے میں قانون رائج ہو اور اس پر عمل کیا جائے, سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہو. اب یہ جو عذاب کا سارا معاملہ ہے یا قہر کا معاملہ ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کو جو ہے وہ کیا نام ہے جہنم میں دھکیل کر خوشی ہوتی. سرکار سے کسی نے آ کر کہا کہ اللہ عذاب کیوں دیتا ہے, کیوں دینا چاہتا ہے عذاب, یا جہنم میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے, تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. انہوں نے کہا وہ نہیں چاہتا, آپ اپنے عمل کو تو دیکھیں نا. انسان وہ اس کا عمل ہے جو اس آگ کو خلق کر رہا ہے, وہ اس کا عمل ہے جو اس کی سزا کو خلق کر رہا ہے. یہ ہے معاملہ سارا عزیزان کرام.
تو ضروری ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے. اور جناب امیر کا کیونکہ ذکر ہے تو بات ساری یہی ہے کہ جہاں یہ ساری محبت اور مہربانی کے آپ نے جلوے دیکھ لیا, اس میں اب یہی ٹوٹیلٹی جو شخصیت کی جامعیت ہے کہ وہ رحمانیت اور رحیمیت کا بھی مظہر ہے, وہ قہاریت کا بھی مظہر ہے, وہ شدید العقاب خدا کا بھی مظہر ہے, جبار قہار کا بھی مظہر ہے, تو وہ بھی نظر آنا چاہیے اس کی شخصیت میں کہ اس کا ایپلیکیشن کہاں ہے. تو ایک چیز جو امام کی زندگی میں مسلسل نظر آئی مولا علی سرکار کی, وہ ہے قانون کا جاری ہونا. قانون کے مقابلے میں جو مولا علی کی شخصیت کو انالائز کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ویسٹرنرز انالائز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی اپنی عدالت کا مقتول ہے, اپنی عدالت کا مقتول ہے, علی مقتول عدالت ہے. علی صدائے وہ جو سارا تھا وائس آف ہیومن جسٹس, وہ بھی ایک جلوہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ مقتول عدالت کا اپنے قریب ترین لوگوں سے بھی جہاں بات لا کی آتی ہے وہاں لا اوپر رہتا ہے ہمیشہ. نہیں ہے عدالت اپنی جگہ پر ہے. وہاں کہہ رہا ہے کہ اب ایک آخری بہرحال مثال, کیونکہ دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں رہی اور مصائب بھی پڑھنے, تو ایک شاعر ہے امام کا جو امام کے لیے امام کی مد میں امام کی منقبت کرتا ہے اور شاعری کرتا ہے اور امام کے لیے قصیدے لکھتا ہے. کچھ افراد نے اس کو جو ہے وہ پھنسایا کسی ٹریپ میں, اور رمضان کے دن تھے اور وہ ٹریپ اس کے لیے ایسا لگایا تو ایک تو اس کا روزہ توڑوا دیا, اور دوسرے روزے کے بعد اس کو جو ہے وہ الکوہل کی دعوت بھی دے دی. وہ بھی جو ہے وہ بہرحال گناہ کا شکار ہو گیا, امام تک خبر پہنچ گئی. تو مولا نے کہا کہ ایک حد تو جو ہے وہ روزہ خوری کی جاری ہوگی, اور 80 تعزیانے جو ہیں وہ اس کے ہیں, اس عمل کے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین, میں تو آپ کے لیے منقبتیں لکھتا ہوں, میں تو آپ کی مدح کرنے والا ہوں, میں تو آپ کی حکومت کی تعریف کرتا ہوں, آپ مجھے سزا دیں گے؟ تو مولا نے کہا وہ جو تم کرتے ہو سارے کام وہ اپنی جگہ پہ لائق تحسین ہے, مگر میں اپنی ذات پر جو ہے وہ اللہ کا جو لا ہے اس کے اوپر میں اپنی ذات کو ترجیح نہیں دے سکتا. وہ جو حکم ہے اللہ کا وہ جاری ہو کے رہے گا. اس کے قبیلے والے آ گئے, مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو نہ کریں, ہمارے قبیلے کی جو ہے وہ انسلٹ ہو جائے گی, اس کی ریپوٹیشن کے لیے اچھا نہیں ہے. مولا نے کہا نہیں, سزا تو جاری ہوگی. لگے اس کو جتنے تعزیانے مولا نے کہے تھے وہ تعزیانے لگائے گئے. اسی رات وہ امام کو چھوڑ کر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ امیر شام کے پاس. اور یہ کہتا ہوا گیا کہ جس حکومت میں میری قدر نہیں ہے, مجھ جیسے آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے ہماری زبان میں, اس میں میں نہیں رہوں گا. جا کے امیر شام سے جا کر مل گیا. لیکن مولا کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی وہ ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں کے زیادہ ہونے سے علی کو خوشی نہیں ہوتی, اور لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو علی پریشان نہیں ہوتا. علی یہ ہے, صرف وہ ہے اس کی زندگی میں. تو عزیزان گرامی, یہ ہے جامعیت کا ایک ادنا سا جو نمونہ. 28 سفر ہے اور اس کی مجلس ہے, اور تمام یعنی جو جامعیت اس کے اندر یہ ہے کہ 3 ہستیاں معصوم جن کے مصائب ذکر کرنے ہیں. سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں کہ ابھی رحمانیت رحیمیت کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ رسول کے جس نے امت کی ہدایت کی خاطر پتھر کھائے, جس نے طرح طرح کی مشکلات اٹھائیں, اپنے وطن کو چھوڑا, قریب الوطن قرار پائے, سوشل بائیکاٹ, اکنامک بائیکاٹ, ہر طرح کی سختیاں دیکھیں. شعب ابی طالب میں سخت ترین وہ سال دیکھے کہ جس میں ہارڈلی کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ہوا کرتا تھا. کتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ آخری وقت میں کہہ رہا ہے کہ مجھے کاغذ قلم دیجیے, کچھ ایسا لکھ دوں جس سے تم لوگ نجات پا جاؤ, اور جواب میں امت کی طرف سے ہذیان کی تہمت اس پر لگائی گئی. کتنی بڑی مصیبت ہے. روایت کہتی ہے عزیزان گرامی وقت آخر ہے, ایک وقت میں سرکار گریہ فرما رہے,
وجہ پوچھی گئی کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں، تو کہا گیا کہ جواب یہ دیا کہ میرے بعد جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہوگا میں اس کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری فاطمہ پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہ مدد کے لیے فریاد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے یا ابتا، اے میرے بابا، ہائے میرے بابا، اور اس امت میں سے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار کہہ رہے ہیں کہ اے میری فاطمہ، گریہ نہ کرو، رویا نہ کرو۔ اور باپ سے بیٹی کا گریہ کہاں برداشت ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حسین ابن علی آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو سکینہ گریہ کر رہی تھی نا، تو اس موقع پر حسین ابن علی نے کہا تھا اے میری لال سکینہ گریہ نہ کر، تجھے ابھی بہت رونا ہے، ارے میری زندگی میں رو کر مجھے نہ تڑپا۔ بس ایک مرتبہ سرکار دو عالم اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ زہرا سے کہ اے میری بیٹی گریہ نہ کر، میرے سامنے تو گریہ نہ کرو۔ تو شہزادی جواب میں فرما رہی ہے بابا ان مصائب پر نہیں رو رہی جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جس کا ذکر آپ نے کیا، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے بابا۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ میرے نزدیک آنا، اور یہی تو ایام ہے نا عزیزان گرامی جب فاطمہ زہرا پر ظلم ڈھایا گیا تھا۔ اثر فاطمہ کی مظلومیت کے ایام تو یہی ہے کہ ادھر رسول دنیا سے گئے نہیں کہ امت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اس بی بی کے اوپر۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ بابا آپ کی جدائی میں جو ہے وہ میں گریہ کر رہی ہوں، ایک مرتبہ نزدیک بلا کر کہا فاطمہ میرے نزدیک آنا، اور کان میں کچھ ایسا کہا کہ فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ فاطمہ پہلے تو تم گریہ کر رہی تھیں، ایسی کیا بات فرمائی تمہارے بابا نے کہ تم مسکرانے لگیں؟ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا کہ جب میرے بابا نے مجھے ملول دیکھا، مجھے غمگین دیکھا، تو نزدیک بلا کر مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں ارے سب سے پہلے تو ہوگی جو مجھ سے ملاقات کرے گی۔ عزیزان گرامی کتنی مماثلت ہے فاطمہ زہرا میں اور سکینہ بنت الحسین میں۔ ادھر سب سے پہلے فاطمہ گئی اپنے بابا سے جا کر ملی، ادھر سکینہ سب سے پہلے جا کر حسین سے ملی۔ اللہ اکبر۔ نگاہ کریں حسن ابن علی پر عزیزان گرامی، امام کا آخری وقت ہے اور امام کا چاہنے والا مولا کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ امام گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو کے درمیان امام کو کھانسی آتی ہے، امام کھانسنا شروع کرتے ہیں اور اچانک بستر کے نیچے سے ایک تشت نکالتے ہیں، اور اب جو لعاب دہن دیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کے منہ سے خون جاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ جو زہر امیر شام نے بھیجا تھا، ارے اس کا اثر میرے جگر میں ہے، اور یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا یہ خون نہیں ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جو میرے خون کے ساتھ اس تشت میں گر رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر راوی کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد حسین آ گئے اور امام کا ایک اور صحابی اسود مولا کے ساتھ آیا۔ دونوں بھائیوں نے کچھ دیر تک خلوت میں تنہائی میں ملاقات کی، اور جب ملاقات طول پکڑ گئی تو وہاں سے اسود جو کہ صاحب معرفت صحابی تھے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ملاقات بتلا رہی ہے کہ مولا حسن اب زیادہ دیر کے مہمان نہیں ہیں۔ عزیزان گرام یہ تھے حسن ابن علی۔ چلے نا کتنا مظلوم ہے، کتنا مظلوم امام۔ آخری آج کی جو شہادت کا ہستی کا ذکر ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا کہہ رہے ہیں ابا سلط میں جا رہا ہوں حاکم کے پاس، اگر ابا میرے سر پر ہو واپسی پر تو بس پھر مجھ سے بات نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے زہر دے دیا، میں مسموم ہو گیا۔ اور ابا سلط کہہ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں اے کاش کہ مولا کی ابا مولا کے سر پر نہ ہو جب مولا لوٹے۔ نگاہیں دشمن کے دروازے پر لگی ہوئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا
اور حاکم کے گھر سے امام برآمد ہوئے، میں نے دیکھا امام کے سر پہ آبا تھی، بس پھر میں نے کلام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام چل رہے ہیں، اور چلنے کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، چلنے کا عالم یہ ہے کہ کچھ قدم چلتے ہیں پھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کچھ قدم چلتے ہیں، پھر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میرے مولا، زہر نے آپ کا کیا حال کر دیا، اللہ اکبر۔ بڑی مشکل سے امام اپنے گھر میں تشریف لائے، اور گھر میں آنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ خدمتگاروں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابا سلط کہہ رہے ہیں مولا آپ کو اس حال میں دیکھ کر کون ہے جو کھانے کو طلب کرے، کون ہے جو کھانا کھا سکتا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں نہیں، جلدی سے دسترخوان لگواؤ۔ بس سب کو بٹھایا، سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک ایک دسترخوان پہ جو بیٹھا ہوا اس سے اس کے حال پوچھ رہے ہیں، اور اپنا عالم یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگوں نے سہارا دے رکھا ہے۔ اب بیٹھنے کی تاب اس 8ویں تاجدار میں نہیں ہے امامت کے۔ دسترخوان ختم ہوا، لوگ کھانا کھا کے اپنے اپنے کھانے کھا کے جو ہے وہ چلے گئے اپنے اپنے جو ہے حجروں میں۔ اب ابا سلط کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کی حالت یہ ہو گئی کہ امام زمین پر گرے اور امام نے تڑپنا شروع کر دیا۔ اب امام کی نظریں لگی ہوئی ہیں دروازے پر جیسے کہ کوئی آنے والا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مدینے سے امام تقی جواد آ گئے، اپنے زانو پر امام کے سر کو رکھا۔ ارے آخری لمحات تھے نا، آخری لمحات تھے۔ اور عجیب ہے کہ مصائب پڑھنے والے کہتے ہیں کہ امام جواد آپ کتنے خوش نصیب کہ آپ کے بابا کا آخری وقت ہے، آپ مدینے سے ارے توس تشریف لے آئے، مگر سید سجاد ارے خیمہ گاہ میں تھا، اور تقدیر یہ تھی، وعدہ یہ تھا کہ قتل گاہ میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، مظلومیت تو واضح ہو رہی ہے نا، رسول مظلوم، حسن مظلوم، اور امام رضا بھی مظلوم، مگر ہر مظلوم کا ایک ہی درد ہے۔ رسول خدا کو دیکھا، امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے اپنی آغوش میں لپٹا کر رویا کر رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گریہ فرما رہے ہیں میرے نانا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نانا جان کیوں میرے بدن کے بوسے لے رہے ہیں اور گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے بدن کے بوسے، ارے میرے پیارے حسین، جس جگہ پر تیر لگیں گے، جس جگہ پر نیزے لگیں گے، ان مقامات کے بوسے لے رہا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، 2 جملے آپ کی زحمت تمام۔ مولا حسن کے لیے آپ نے دیکھا نا کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو زہر کا اثر ہے، جگر پہ زہر اس طرح سے اثر انداز ہوا ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جو میرے دہن سے اس تشت میں گر رہے ہیں۔ اس حال کو دیکھ کر حسین ابن علی اپنے بھائی کے سرانے کھڑے گریہ کر رہے ہیں، اور گریہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ امام حسن دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو، ارے تمہارے عاشور کے جیسا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، تمہارے عاشور جیسا بھی کوئی روز ہے جو تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو۔ عزیزان کرام، بس آخری جملے کہ امام رضا علیہ السلام بھی، ابن شبیب میں نے پڑھا تھا آپ سے کہ امام کا صحابی ہے ریان ابن شبیب، اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن شبیب جب تمہیں گریہ، کسی غم پر تمہیں رونا آئے، بس حسین پر رو لیا کرنا، اپنے غموں کو حسین ابن علی کے غم پر فدا کر دو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ اور الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی، شفاء کاملہ عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آباؤں و انصار غلاموں میں قرار دے۔ نماز کے لیے وہ جو وقفہ ہے ابھی، تو نماز سے پہلے وضو کے لیے ٹائم ہے، آپ جن حضرات نے وضو نہیں کیا ہوا ہے وضو کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز باجماعت پڑھیں۔ 10 منٹ میں تقریباً نماز ہو جائے گی۔